جی السلام علیکم، میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور آج ہم ایک پولیٹیکل ایشو کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ سب کو انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس کا ڈیسیژن دیا ہے، جو کہ توشہ خانہ کے گفٹ سے متعلق کیس تھا۔ یہ کیس ایکچولی رائز ہوا تھا کچھ مہینوں پہلے، اور یہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز نے اس کو 5 سے 6 ممبرز نے اس کو ریفر کیا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہ وہ جو ہے اس ریفرنس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیجیں کہ مینلی توشہ خانہ کے جو توشہ خانہ میں اصل میں ڈیفائن کرتا چلوں کہ توشہ خانہ ایک ایسا پلیس ہے پاکستان میں، اور دوسرے ممالک میں بھی یہ پلیس ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا میں اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں۔ توشہ خانہ ایک ایسا پلیس ہے جہاں پہ فورن جتنے بھی لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، یا آپ کے پرائم منسٹر اور دوسرے فورن منسٹرز اور دیگر وزراء دوسرے ممالک میں وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے جو گفٹس ان کو موصول ہوتے ہیں وہ لا کے توشہ خانہ میں رکھے جاتے ہیں۔ یہ توشہ خانہ جو ہے وہ گفٹس رکھنے کی ایک جگہ ہے، اور یہ گفٹ جو ہیں بعض اوقات اس کے بارے میں توشہ خانہ میں جو رکھے ہوئے گفٹس ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20% اس کی قیمت جو ہے وہ پے کر کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو اپنے پرسنل یوز میں لے سکتے ہیں۔ اچھا، 20% سے بعد میں اس کو بڑھا کے 50% کر دیا گیا تھا، چونکہ یہ 20% بہت نامنل سی ایک پیمنٹ تصور کی جا رہی تھی۔ اور فرسٹلی تو ظاہر ہے کہ جو بھی گفٹ ہوتا ہے اس کی ڈٹرمنیشن آف ویلیو لگائی جاتی ہے کہ وہ آخر کتنی ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ انڈیپینڈنٹ ایویلیویٹر بھی ہوتے ہیں جو کہ اس مخصوص قسم کے تحفے کی ویلیویشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پرائم منسٹر یا دیگر وزراء اگر چاہیں تو وہ اس کو یہ مینلی پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس گفٹ کو جو ہے سرٹن اماؤنٹ پے کر کے اس کو اپنے استعمال میں لے سکیں۔ اس اسپیسیفک کیس کے اندر اصل میں ہوا یہ کہ ویسے تو یہ کیس بھیجا اس لیے گیا کہ جو توشہ خانہ کے جو گفٹس نکلوا کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نیازی کے ذریعے نکلوا کے اور ان کو جو ہے اوپن مارکیٹ میں سیل کر دیا گیا۔ بعض اوقات ایک واچ جو گھڑی تھی اس کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ وہ پاکستانی مارکیٹ میں سیلیبل نہ ہو سکی، تو وہ وہیں پہ جا کے سیل ہو گئی جہاں سے وہ اسپیشلی پرائم منسٹر کے لیے تحفے کے طور پہ خاص طور پہ بنائی گئی تھی، اور جس کمپنی نے بنائی تھی اسی کو جا کے سیل ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جو اسپیسیفک ڈیزائن انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے ڈیزائن کیا تھا تو وہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ واپس ان کے پاس چلی گئی کہ یہ پرائم منسٹر نے سیل کر دی۔ ویسے یہ اسپیسیفک کیس اس وجہ سے لایا گیا تھا کہ یہ ایک تو یہ کہ توشہ خانہ کے جو تحائف تھے ان کو غیر ضروری طور پہ اس کو نکلوایا گیا، اور وہ جو ہے عمران خان نیازی ایکس پرائم منسٹر نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں اس کو شامل نہیں کیا تھا۔
تو یہ ایک کیس الیکشن کمیشن کے پاس آیا تھا. جس وقت یہ کیس الیکشن کمیشن کے پاس آیا اس وقت واقعتاً ان کے ٹیکس ریٹرنز میں یہ چیزیں شامل نہیں تھیں. اس کے بعد یہ اسپیسیفکلی فوری طور پہ 2021 میں عمران خان نیازی کے ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئے اور اس کے اندر جو ہے یہ توشہ خانہ کے جتنے تحائف تھے ان کو شامل کیا گیا. اب انٹرسٹنگلی اور افسوسناک صورتحال کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ وہ جو اگر آپ ان سارے گفٹس کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو اور اس کی فیملی کو اور اس کے وزراء کو یہ ہرگز سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ان چیزوں کو یعنی ایتھیکلی یہ جو کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے یہ تو لیگلی ڈیسائیڈ ہوا ہے لیکن ایک ایتھکس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو اگر اس کو بہت زیادہ کوئی پسند آ جائے تو وہ اس کو پراپر پرچیز کر کے اور توشہ خانہ سے پراپر پرچیز کر کے اور اس کو جو ہے اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئیں تو وہ واقعتاً ایسا یعنی بعض صورتوں میں ایسا بالکل جائز ہے. لیکن اس میں ناجائز چیز اصل میں یہ ہے کہ اس کو سستے داموں اونے پونے خرید کے اور اونے پونے مارکیٹ میں سیل کر دیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اس پورے عمران خان صاحب کے ایکس پرائم منسٹر کے ٹینیور میں ان کا جو زبردست ذریعہ آمدنی تھا وہ یہاں سے جنریٹ ہوا. اس کی خیر کوئی صداقت میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ بہرحال یہ کہا گیا کئی حلقوں سے یہ کہا گیا تھا. اچھا اس میں جو الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیژن ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. مینلی الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ایکس پرائم منسٹر تھے وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں چونکہ وہ جو ہیں انہوں نے یہ ڈیکلریشن اس کی توشہ خانہ کے جو گفٹس تھے ان کی ڈیکلریشن نہیں کی. تو بادی النظر میں یہ ایک ڈیسیژن ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نے دیا ہے آج کی ڈیٹ میں. اور ابھی نظر تو ویسے یہ آتا ہے کہ وہ آگے جا کے اپیل میں جائے گا اور اپیل میں اس بات کے زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے. اور چونکہ ایک کچھ ایسے نظائر ہیں کچھ ایسے ڈیسیژنس ہیں جن کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں اس میں کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے مطلب ہے کہ اس میں شامل نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ آرٹیکل 63(p) کے تحت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس کے اندر یقیناً یہ چیزیں موجود ہیں کہ ایک شخص ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اپیل میں جا کے سیٹسفائیڈ ہو جائے گا یعنی کہ یہ واپس لے لیا جائے گا اور اس وقت تک یقیناً سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پہ ہوگی پاکستان میں. ابھی بھی اگر آپ خبریں آن کریں تو زیادہ تر چینلز اسی کو یعنی ہاٹ برننگ ٹاپک کے طور پہ لیے ہوئے ہیں اور پبلک کو دکھایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بہت ہنگامہ ہے. اور یہ چیزیں تو خیر پاکستان میں چلتی رہیں گی. اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ جیسا عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے گفٹ نکلوائے ہیں ویسے دوسرے حکمرانوں نے بھی نکلوائے تھے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا مس یوز
اور جتنا ڈی گریڈ اس یعنی ٹینیور میں توشہ خانہ کے گفٹس کو کیا گیا، اس سے پہلے شاید، یہ میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ کیا گیا ہو. سو بہت بہت شکریہ. یہ چونکہ تھوڑا امپورٹنٹ میٹر تھا تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے جو حقائق ہماری نالج میں ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.